8 سال کا جو فارغ ہوتا ہے وہ کیا جانتا ہے اور کیا اپلائی کر سکتا ہے اس کو انہوں نے بتایا ہی نہیں. نمبر 1 میں بتاتا ہوں وہ کیا کر سکتا ہے. سیکنڈ, وہ اس میں سے کسی خاص اسپیشلائزیشن میں کیا کر سکتا ہے وہ بھی نہیں اس نے پورٹریٹ کیا. جب دین اور دینی بینچز کے ڈیفینڈرز آئے ہیں نا تو اس نے نکاح, طلاق, اذان, نماز اس کو پریزنٹ کیا. میں نے ایک بہت بڑے اینکر ہے, ابھی میں نام نہیں لوں گا, وہ دین کی بہت دفاع کر, وہ دین کا یہ دفاع بھی کرنے آتے ہیں نا تو بہت سستا دفاع کرنے آتے ہیں. فقہ کتنی لیتھل نالج ہے پاکستان کے اندر, کون ایکسپلوئٹ کر گیا کیونکہ یہ آپ نے ٹیپ نہیں کی ہوئی تھی مارکیٹ کی. جی فقہ ایک ٹیکسٹ میں سے جدید دور کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس, روبوٹکس اور کینگرو کا گوشت کھانا حلال ہے حرام, اس کو یہ میکینزم ایکسٹریکشنز کا کیسے ہے, کس نے ایکسپلوئٹ کیا, آپ کو بہت اچھا پتہ ہے. حالانکہ یہ کام ہم 1400 سالوں سے کر رہے ہیں. عربی میں با 10 قسم کی ہوتی ہے, من 8 قسم کا ہوتا ہے. آج عربی کا دن بھی ہے, فی 4 دن کا ہوتا ہے, فی 4-5 قسم کا ہوتا ہے. باتخاذکم العجل میں با, ذہب اللہ بنورہم کی با, وما ہم بمؤمنین کی با کے اوپر ہی اچھی خاصی بحث ہو سکتی ہے. کسی بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھانے کے اوپر ہی کھولنا شروع کریں گے نا دماغ کے لٹرل, انہوں نے اپنے مین کو ڈیپتھ اور پروفنڈیٹی کو نا دقیق رقیق اور عمیق علم کو, جس سے یہ یونیورسل تحریکیں کھڑی کی انہوں نے, یہ لائے نہیں سامنے. انہیں یوٹیلائز ہی نہیں کر وہ بات انہیں آبجیکٹیو نہیں ملا یا انہیں ضرورت, یہ لائے نہیں سامنے کہ ایک عالم دین مشکل سے مشکل سچویشن میں اس آبجیکٹیو کو کیسے اچیو کرتا ہے جس کا نام ہے جلب النفع دفع الضرر. ابھی میرا پچھلے دنوں میں یہ جو میرا جو درس نظامی اس میں میں پڑھا رہا تھا دا آبجیکٹیو ریزولوشن آف دا اسلامک آئیڈیالوجی. UN میں کھڑے ہو کے آپ نے تقریر کرنی ہے کہ اسلام یہ دین سکھا دیتا ہے. سر آپ کبھی, میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا, آپ کبھی مدرار کے کورسز کو اگر دیکھیں نا تو یہ مدرسے کے ایک 4-5 بچے کو پتا ہوتا ہے کہ اسلام جو ہے نا وہ کیوں آیا تھا, اس کی مقاصد کیا ہے, لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے امپلیمنٹ نہیں کہ کرتا. جب یہ آتے ہیں نا تو یہ جیسے 5 بڑے مقصد ہیں دین کے, حفظ الدین, حفظ النفس, حفظ العقل, حفظ المال, حفظ النسل. اب میں نے کہا اس کو کسی UN میں آپ نے پریزنٹ کرنا ہو نا تو میری پوری کلاس بیٹھی ہوئی تھی, بڑے بڑے اس میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے, کیا یوز بولیں گے. میں نے کہا پروٹیکشن تو ورڈ یوز نہیں کریے گا, بہت ہی ہلکا ورڈ ہے, پریزرویشن. اب حفظ النفس کی کیا جارگن ہونا چاہیے, کیا لینگویج ہونی ہے, پریزرویشن آف آل لائف فارم, پلانیٹیرین اینڈ نان پلانیٹیرین. یہ اسلام کا مقصود ہے کہ وہ کتے, بلے, ویل, مچھلیاں اور کلائمیٹ چینج کی پریزرویشن کے لیے آیا تھا. یہ نہیں بولیں گے, یہ بولا نہیں کیا. حفظ النفس کے لیے, حفظ المال کے لیے کیا پڑھنا چاہیے, اسلام اسٹینڈس فار دا پریزرویشن آف آل ریسورسز ویدر ہیومن اور اکنامک. جس کے شعبہ جات آج کل اتنی خطرناک فریزولوجی ہے یہ. ویسے چیخ ماں, اگلا بولے گا آپ تو ہاتھ کاٹتے ہیں, آپ تو ہاتھ کم کریں گے. دیکھیں میری بات سنیں, ہمارے مسئلے مسائل ہیں, ہم یہ بتا دیں گے. آپ پہلے یہ تو مانیں کہ یہ میری کور ویلیوز ہے. تو جب آپ دشمن کو اور دنیا کو یہ کور ویلیوز بنا, میری کور ویلیوز ہے جان کی حفاظت کرنا, میری کور ویلیوز ہے. میں نے حفظ النسل کے اوپر بولا اسلام اسٹینڈس فار اے پرفیکٹ فیملی اسٹرکچر اینڈ پریزرویشن آف دا میرٹل اسٹیٹس آف ہیومن بینگس. ہم حرام کی اللیجٹمیٹ معاشرے کی تشکیل کے خلاف ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ لذت حاصل کرنی ہے تو یہ کمٹمنٹ دینی پڑے گی حلال طریقے سے. اب مطلب یہ باتیں ہی نہیں آئیں آپ نے تو, کیونکہ اقبال نے 1920 میں بہت کچھ پرکھ لیا تھا کہ کیا ہونا ہے. تو جب ویسٹرن ویو آ رہی تھی, آپ نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ ایک دن دا پینڈولم آف پاور ہٹے گا آپ سے, عقیدت ٹوٹے گی آپ سے, ولنریبلٹیز اور لوپ ہولز کو دوسرے بھیڑیے کھانے آ جائیں گے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچے, صحابہ ایک بڑی تحریک سے 13 سال کے بعد مدینے میں آئے, تھکے ہوئے تھے, گارڈ آن تھا, سوتے بھی. نبی سے ایک دن ٹھا کی آواز آئی, سارے صحابہ آن گارڈ تھے, فوراً بھاگے. دور سے دیکھا لیڈر آ رہا ہے, اور آپ نے کہا جاؤ سو جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں. ایک آنکھ کھلی کر کے سوتا تھا لیڈر, کیونکہ اس کو پتا تھا کہ کون سی کہاں سے آنی ہے اور کس طرح سے آنی ہے. آپ کو دیکھ نہیں رہا تھا کہ یہ یو فو شو آ رہا ہے کلچر میں,
یہ فریڈم اور انڈیپینڈنس کے نعرے 60s سے چلتے آ رہے ہیں. کیوں کیسر بھائی؟ میرے خیال سے آگ اس نے پکڑی ہے بھی 2000 کے بعد جا کے, جب میڈیا کا دور ہے. ہمارے دور میں بھی اتنا گند نہیں تھا, ہمارے یہاں بھی گند بھی تھا نا, وہ دیکھ داغ کے ہوتا تھا. وائی ڈینٹ یو اینٹیسپیٹ؟ تو میری نظر میں 3 بڑے مسئلے میں ایک مسئلہ یہ ہے, مدارس کا علم ایک عالم دین اتنا لیتھل ہوتا ہے, اتنا لیتھل ہوتا ہے وہ امپلیمنٹیشن میں, کہ وہ سب سے بیسٹ آؤٹ کمز نکال سکتا ہے سب سے مشکل سچویشن میں. یہ علم اس میں انگرینڈ ہے, وہ اتنی مشکل اتنی گہری نالج سے فتویٰ نکال سکتا ہے. اس نے اس کو پروجیکٹ ہی نہیں کیا کہ میں اتنا یوزفل ہوں, میرے بغیر سوسائٹی چلانے میں تم تباہ ہو جاؤ.